مفتی صاحب نے ایک عورت کو دفتر کے اندر کپڑے اتارنے کہا۔ اتارے کپڑے ننگے ہو کر گھومے براہ نہ گھومے، اتارے کپڑے ننگے ہو کر گھومے براہ نہ گھومے۔ اللہ کی پناہ، مفتی صاحب نے ایک عورت کو کپڑے اتارنے کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بسم اللہ کرو۔ ننگے ہو کر گھومے براہ نہ گھومے بسم اللہ، ننگے ہو کر گھومے براہ نہ گھومے بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، میں نے ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھایا ہے، اس ویڈیو کا پورا ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ تو میرے بھائیو، واقعہ یوں ہوا کہ مفتی صاحب سے ایک لبرل قسم کی خاتون جو ایک دفتر میں آفیسر تھی، وہ آ کے ایک سوال کی کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مفتی صاحب کو تو ایسے ہی مفتی صاحب کا یہ مزاج ہوتا ہے، جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو مفتی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ جو جا کے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو مفتی صاحب اتر آتے ہیں گالی گلوچ پہ۔ اسی طرح مفتی صاحب نے غصہ ہو گئے اور غصہ ہونے کے بعد مفتی صاحب نے اپنا جو بھڑاس ہے وہ نکالنا شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیو، مفتی صاحب سے وہ خاتون نے کہا کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، تو مفتی صاحب نے اس کو یہ جواب دیا کہ کپڑا جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دل کا کون سا کپڑا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ یہ دل کا کپڑا ملتا کہاں ہے؟ آپ بتائیے تو ہم بھی اپنے دل کو پہنائیں گے۔ تو میرے بھائیو، مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ مفتی صاحب اپنا دلیل دیتے کہ قرآن کے سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تفصیلی جواب دیا ہے پردے کے بارے میں، یہ دلائل ہیں، یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیا ہے پردے کے بارے میں۔ لیکن مفتی صاحب نے اتر آئے بدتمیزی پہ اور بولنے لگے کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، کپڑا جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کپڑا کیوں پہنے ہیں؟ کپڑا اتاریے، لباس اتاریے، بسم اللہ، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کپڑا اتاریے بسم اللہ۔ تو میرے بھائیو، کتنی شرمناک بات ہے، کتنی بیہودہ بات ہے۔ ایک عورت کو ایسے کر رہے ہیں، ایسے جواب دے رہے ہیں کہ کپڑا اتاریے بسم اللہ کیجئے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے ان مفتیوں کا اصل چہرہ۔ تو میرے بھائی، اب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون خانہ سے میری بات ہوئی، ایک دفتر کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی آفیسر تھی۔ میں نے کہا جی پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کپڑے بھی دل کے ہوتے ہیں، آپ نے جسم پہ کیوں پہنے ہیں؟ اتارے کپڑے ننگے ہو کر گھومے براہ نہ گھومے بسم اللہ۔ 4 بندے تمہیں اور بھی دیکھیں گے، یہاں 4 دیکھیں گے، وہ 4000 دیکھیں گے، کیوں کپڑے پہنتی ہو؟ اتارو۔ عزت اس عورت کی عزت ہے جو عورت اسلام کی عزت کرتی ہے، جس کے نزدیک اسلام کی عزت نہیں ہے، اس کی عزتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائی، اور ایک بات مفتی صاحب نے کہا، جو عورت اسلام کی عزت کرتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے، جو اسلام کی عزت نہیں کرتی اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس عورت نے، جو وہ دفتر کی آفیسر تھی، وہ عورت نے اسلام کی بے عزتی نہیں کی، انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیا، انہوں نے پردے پہ اعتراض کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو جلیل کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی جو اسلام پہ اعتراض کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جلیل کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو جواب دیجئے، آپ اس کو علمی جواب دیجئے۔ میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلام کہتا ہوں، جو مطلب کہ کتنی قسم کا سوال آتا ہے، پھر بھی انہوں نے پورا موڈیسٹی کے ساتھ پورا بالکل نارمل ہو کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، اسی قسم کا ایک سوال جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آیا، اس کا بھی جواب جو ہے میں یہاں پہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ In your speech, you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. But how is it not extremely patronizing and degrading and not allowing a woman to make that decision herself? Sister posed a very good question, that when I say that hijab is required for women, isn't it not degrading for the woman to patronize it? Isn't it degrading? If you read the Quran and Islam has prescribed hijab. That means the woman should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. This is for the modesty. And it is not only mentioned in the Quran, it is also mentioned in the Bible. مفتی صاحب، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ کی اخلاق سے کچھ سیکھیے، اور انہوں نے جو دین کے خدمات کیے ہیں ان پہ تھوڑا غور و فکر کیجیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بولیے۔ آپ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے اخلاق کے کوئی بھی مطلب کسی بھی پائے میں نہیں ہیں۔ آپ ان کا جو اخلاق ہے اور ان کا جو دعوت حق ہے اور ان کا جو علمی لیول ہے، اس کے تو آپ بالکل بھی برابر نہیں ہیں، آپ اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا کہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔